جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد امین اور آج کا ہمارا لیکچر 10th کلاس کا سبق نمبر 4 ہے، جس کا عنوان ہے اردو ادب میں عید الفطر، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر وحید قریشی۔ تو الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ اور آخری عشرہ اور آنے والے دنوں میں عید الفطر جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہوگی ہمارے لیے، اور آپ نے یہ سبق پڑھتے ہوئے، چونکہ اس سبق کے اندر جو عنوان ہے وہ ہے اردو ادب میں، یعنی کہ اردو لٹریچر کے اندر عید الفطر کو کتنی اہمیت دی جاتی تھی، اور نثر میں، نظم میں، غزل میں، تو یہ ساری چیزوں کا ہم اس سبق میں جائزہ لیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم مصنف کا مختصر تعارف جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی 1925 میں پیدا ہوئے، 2009 میں وفات پائی۔ تو یہ انڈرلائن کیجئے گا، یہ MCQs ہے۔ اور اس کے بعد ہے ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عبد الوحید تھا۔ والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر صاحب کی اسکول کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی۔ 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنر کیا۔ 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے MA تاریخ، PhD فارسی، D.Litt یعنی کہ ڈاکٹری ان لٹریچر اردو کی ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ 1951 میں انہوں نے اسلامیہ کالج گوجرانوالہ میں تاریخ کے لیکچرار کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی، پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد رہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف مناصب، مختلف عہدوں پر، جیسے صدر شعبہ اردو، پرنسپل اورینٹل کالج لاہور، ڈین کلیہ علوم شرقیہ و اسلامیہ پر فائز رہے۔ 1983 میں سے لے کر 1987 تک مقررہ قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے۔ مختلف اوقات میں بطور اعزازی معتمد بزم اقبال لاہور، ناظم اقبال اکیڈمی پاکستان اور محتمم مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و ادب کے ایک اہم محقق، تحقیق کرنے والے اور نقاد تنقید کرنے والے تھے۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ ادب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے۔ اگرچہ وہ اردو اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے، لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق اور نقاد کی ہے۔ ان کے علمی اور ادبی کارناموں میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈ عطا کیا۔ ان کی تصانیف میں اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت، مطالعہ ادبیات فارسی، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، مقالات تحقیق، تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات، مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا زمانہ شامل ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تمام کتابوں کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، چونکہ اس میں سے MCQs جو ہے وہ آ سکتا ہے، اور کہ یہ مثال کے طور پر پاکستان کی نظریاتی بنیادیں کے مصنف جو ہیں وہ کون ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ تمام نام جو ہے وہ یاد رکھنے۔ اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں، جو کہ بعنوان ہے اردو ادب میں عید الفطر۔ ایک تو اردو لٹریچر کے اندر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اسلامی تہوار کیسے منائے جاتے ہیں اور کس حد تک ان کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک صنف ادب کے اعتبار سے مضمون ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے
اس مضمون کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے، اس میں آنے والے اشعار کو یاد کرنا ہے، چونکہ آگے ایک مضمون میں آپ کو دینے جاؤں گا آنے والے دنوں میں جس کا عنوان ہوگا عیدین یا اسلامی تہوار، تو وہ آپ نے جو ہے وہ یاد کرنا ہوگا۔ تو آئیے سبق کے آغاز کرتے ہیں۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات ہی اہم رہے۔ کہتے ہیں کہ اردو کی غزلیہ جو شاعری ہے جس میں غزلیں لکھی جاتی ہیں، ان میں عام طور پر جو ذکر کیا جاتا تھا وہ عید کا چاند، محبوب کی آنکھیں اور محبوب سے ملاقات عید کی، اور بس اس سے متعلق جو ہے وہ بات کی جاتی تھی۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی، یہ آپ نے MCQز ہے جی، 1857 کے بعد اردو شاعری میں وسعت پیدا ہوئی، نظموں کی طرف جو ہے وہ توجہ تیز ہو گئی، تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے، اور اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کے ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا، اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، اور شعراء و ادبا، شعراء شاعر کی جمع، ادبا ادیب کی جمع، نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گئے، یعنی کہ بہت زیادہ ان کو وسعت مل گئی۔ جیسے عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کی وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا۔ جیسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عیدگاہ میں ملاقات اور دروین خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے، یعنی کہ صرف یہی موضوعات نہیں رہے جن میں گلدستہ عید کا گلدستہ یا عیدگاہ میں ملاقات یا گھر کے اندر جو ہے وہ عید ملن پارٹی، تو ایسا نہیں رہا، بلکہ جذبات سے وسعت تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا۔ جیسے مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، یعنی کہ آپ نے یہ کویشچن کرنا ہے اپنی والدہ سے کہ آپ نے پوچھنا ہے کہ امی جان جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو آپ عید کیسی گزارتی تھی، آپ کے گھر میں وہ کچھ چند باتیں آپ سے شیئر کریں۔ اب جب آپ کی شادی ہو گئی اور آگے آپ نے نیا گھر سنبھال لیا اور بچوں بڑوں میں اب نئے گھر کے اندر آپ کی عید، آپ ان دونوں عیدین کو کیسے ڈفرنس کیسے دیکھتے ہیں، یہ آپ نے اپنی والدہ سے سوال کرنا ہے۔ تو بچوں اور بڑوں کی عید، دگانی عید، ترکن ماما کی عید، ترکن ماما وہ جو گھروں میں کھانا پکانے والی خواتین ہیں ان کی عید کیسی گزرتی ہے، عید اور قرض، وہ جس کے اوپر قرض ہے اس کی عید کیسی گزرے گی، اور عیدی جیسے ہی لفظ آپ سنتے ہیں تو ایک خوشی کی لہر جو ہے وہ دوڑتی ہے، تو گھر کی مالکن کی عید، تو اس دفعہ جو ہے وہ عید کیسی گزرنی ہے یا عیدی دیں گے کہ نہیں دیں گے، تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو ہے وہ بہتر کریں۔ تو گھر کی مالکن کی عید، رمضان اور خیرات، رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیے جاتے ہیں۔ یتیموں کی عید تک عید الفطر میں ہمیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل اور حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ تو اس وقت بھی آج جب میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو حالات پھر بالکل ایسے ہی ہیں، متوسط اور غریب طبقہ مسائل میں گھرا ہوا ہے۔
اس تمدنی پس منظر کے طفیل ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے، نوحہ ایسی نظم جس میں کسی افسوسناک حادثے کے اوپر وہ کہی جائے، اور اس میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی برے حالات میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ اس روایت کا آغاز سر سید سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید گاہ ماں غریباں کوئے تو دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے۔ ابھی جو ذکر ہوا اوپر، جن کا میں نے ذکر کیا، مولانا حالی ہوں، حسن نظامی ہوں، تو یہ نثر کے اندر جو ہے وہ عید کا ذکر ہوا کہ نثر نگاری کے اندر، اردو لٹریچر میں نثر نگاری میں عید الفطر پر کیا کیا بات ہوئی۔ اب ہم زائل میں جو بات پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری شعری روایات سے ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ریڈنگ جو ہے وہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ ابھی تک جو میں نے آپ کو ریڈنگ کروائی ہے اس میں سے آپ نے جو ہے وہ اقتباس کی تشریح جو ہے وہ کرنی ہے، اور ان میں سے آپ کا یہ کام بھی ہوگا کہ اسٹار اردو نوٹس میں سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ پہلا صفحہ جو ہے اور تھوڑا سا آگے جو میں نے پڑھا، اس میں سے کون سا اہم پیراگراف ہے جس کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ محمد امین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، میں بابا کے چینل میں لائک کریں اور